بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق چہارم کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم دلالت کی تین قسموں کو سمجھیں گے۔ ہم نے پہلے حصے کے اندر دلالت کے متعلق پڑھا کہ دال کسے کہتے ہیں، مدلول کسے کہتے ہیں، دلالت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح وضع کے متعلق پڑھا، وضع کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع لہو کس کو کہتے ہیں۔ دوسرے سبق کے اندر ہم نے دلالت کی دو قسموں کو پڑھا تھا، ایک دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہوتا ہے، دوسری دلالت غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہیں ہوتا، لفظ کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سبق پیچھے گزر چکا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت کی مزید تین قسموں کو پڑھیں گے۔ وہ تین قسمیں کون کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے دلالت وضعیہ، اور دوسرے نمبر پر ہے دلالت تبعیہ، بلکہ اس کا نقطہ یہاں پر آئیں گے عین کے بعد، دلالت تبعیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے دلالت عقلیہ۔ یہ تین چیزیں ہم نے انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں، دلالت وضعیہ، دلالت تبعیہ اور دلالت عقلیہ۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو تین قسمیں ہیں ان کا تعلق دال کے ساتھ ہے، ان کا تعلق مدلول کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کے اندر سمجھا تھا کہ دال اگر لفظ ہو تو لفظیہ، اگر غیر لفظ ہو تو پھر غیر لفظیہ۔ اسی طرح دال اگر وضع ہو تو دلالت وضعیہ، دال اگر طبیعت ہو تو دلالت طبعیہ، اور دال اگر عقل ہو تو دلالت عقلیہ کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تینوں کا تعلق دال کے ساتھ ہے، تینوں میں سے کسی ایک کا تعلق بھی مدلول کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ دیکھیں وضع آپ سمجھ چکے تھے کہ وضع یعنی انسان ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مقرر کر دیں، اس کو وضع کہتے ہیں۔ تو اگر دلالت ایسی ہے جس میں وضع کا عمل اور دخل ہے تو یہ دلالت وضعیہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سائرن بجا تو سائرن سے آپ کو دلالت حاصل ہوگی، رہنمائی حاصل ہوگی روزہ کھلنے کے اوپر، تو یہ دلالت وضعیہ ہے۔ مطلب دلالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر سائرن سے آپ کو روزے کے کھلنے کا پتہ چل رہا ہے۔ دلالت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے۔ اور دلالت وضعیہ کیوں ہے؟ کہ یہ علامت یہ انسانوں کی مقرر کردہ ہے، یہ کوئی قدرت کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر روزہ کھلنے کے لیے سائرن نہیں بجائے جاتے، بلکہ وہ سیدھا گھڑی سے دیکھ کر یا کیلنڈر سے دیکھ کے وہ روزے کا افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دلالت وضعیہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسا کہ اور بھی اس کی مثالیں میں نے بتائی تھی کہ اشارے کے اوپر رکنا، اب سرخ لائٹ اس سے دلالت اور رہنمائی حاصل ہو رہی ہے گاڑیوں کے رکنے کے اوپر، ٹریفک کے رکنے کے اوپر۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رہنمائی حاصل ہو رہی ہے تو دلالت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر دال انسانوں کا مقرر کردہ ہے، یا ہم یہ کہیں یہاں پر موضوع انسانوں کا مقرر کردہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر گاڑی روکنے کے لیے سرخ رنگ کا اشارہ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ کسی اور رنگ کا کلر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا دلالت وضعیہ میں جو دال ہے وہ انسانوں کا وضع کردہ ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ وہاں پر انسانوں کی طرف سے طے شدہ یا مقرر کردہ کوئی چیز پائی جائے گی، تو یہ دلالت وضعیہ ہے۔ تو یہ تو ہوگی دلالت وضعیہ۔ اس کی ہم نے دو تین مثالیں بھی سمجھ لی۔ ایک ہم نے اس کی مثال سمجھ لی سائرن والی، اور دوسری ہم نے اس کی مثال سمجھ لی اشارے کی۔ یا اس کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے، جب آپ نے اس بات میں بتانا ہو تو آپ سر کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی دلالت وضعیہ ہے کہ اس بات کے لیے اس اشارے کو انسانوں نے وضع اور مقرر کیا ہے، اور سر کے ہلانے سے آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، یا دائیں بائیں ہلانے سے آپ کو نفی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف دلالت تو ہو رہی ہے، اور یہ چیز انسانوں کی مقرر کردہ اور طے شدہ ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہو گئی ہیں دلالت وضعیہ کی۔ اب آگے ہے دلالت طبعیہ۔ اب دلالت طبعیہ کو آپ یہ چیز سمجھیں کہ دلالت طبعیہ میں جو مدلول ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر پہلے سے پایا جاتا ہے، یا تو وہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، یا پھر وہ دال سے کم از کم پہلے اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میری طبیعت کے اندر مدلول ہے اس کی خبر دوسروں کو بھی حاصل ہو، تو پھر وہ اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکالتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے جس سے دوسروں کو بھی اس مدلول کی طرف رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔
مثال کے طور پر مثال سے بات سمجھنی ذرا آسان ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو تکلیف ہے، اب تکلیف ہے، اس تکلیف کے اندر وہ ہائے ہائے کرتا ہے. اب دیکھیں یہ جو تکلیف ہے، جو مدلول ہے، یہ اس کی ذات میں ہائے ہائے کرنے سے پہلے سے پایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہائے ہائے کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف پہلے سے تھی، مدلول پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کی طرف دلالت کرنے والا وہ لفظ ہائے ہائے یہ اس نے بعد میں ادا کیا ہے. اور یہ جو لفظ اس نے دال ادا کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لفظ ادا کیا جائے جو اس کی تکلیف کی طرف دلالت کر رہا ہو، اس کی تکلیف کا پتہ بتلا رہا ہو، اس کی تکلیف کی خبر دے رہا ہو. تو یہاں پر مدلول انسان کی طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھا، پھر بعد میں انسان نے دال وہ لفظ ادا کیا جو کہ اس مدلول پر دلالت کر رہا ہے، اور اس دال کے لفظ ادا کرنے کا تقاضا کرنے والی طبیعت ہے جس کی وجہ سے اس کو دلالت طبیعہ کہا جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر تکلیف کی ہی مثال دے، آپ کوئی بھی مثال اس کی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو خوشی ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے، اس خوشی کی وجہ سے وہ ہنستا ہے، وہ کھلکھلا کر ہنستا ہے. اب خوشی اس کی طبیعت میں پہلے سے موجود تھی، لیکن اس خوشی پر دلالت کرنے والی ہنسی اس کی طبیعت نے تقاضا کیا کہ وہ انسان ہنسے. تو دال یعنی ہنسی وہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، مدلول خوشی پہلے سے موجود تھی. تو طبیعت نے تقاضا کیا کہ اس خوشی کی طرف رہنمائی کرنے والی، اس خوشی کی خبر دینے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو انسان نے ہنسنا شروع کر دیا. اب یہ اس کا ہنسنا دلالت کر رہا ہے اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں موجود خوشی کے اوپر. تو یہ دلالت طبیعہ ہے جس میں دال پر تقاضا کرنے والی انسان کی طبیعت ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے دلالت عقلیہ. دلالت عقلیہ میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر تو دلالت وضعیہ نہیں ہے، دلالت طبیعہ نہیں ہے، تو ساری کی ساری صورتیں دلالت عقلیہ کے اندر ہیں. مطلب یہ کہ دال اگر وضع بھی نہیں ہے اور اسی طرح دال اگر طبیعت بھی نہیں ہے تو وہ دلالت عقلیہ ہے. دلالت عقلیہ کی مثالیں گزر چکی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دھوپ کو دیکھا تو دھوپ سے دلالت ہو جائے گی سورج کی طرف. اب یہ جو دھوپ سے سورج کی طرف رہنمائی حاصل ہو رہی ہے یا سورج کا پتہ چل رہا ہے، یہ وضع کی وجہ سے نہیں ہے. یہ انسانوں نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ دھوپ نکلے گی تو پھر سورج نکلا ہوا ہی ہوگا. اور یہ طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جب بھی دھوپ نکلے گی تو انسان کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو بتا دے گی کہ سورج نکلا ہوا ہے. بلکہ انسان کی عقل اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سورج بھی نکلا ہوا ہوگا، اگر بارش آ رہی ہے تو بادل بھی آئے ہوئے ہوں گے، اگر کمرے میں کولنگ ہے تو پھر اے سی بھی چل رہا ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا دلالت عقلیہ میں جو دال ہے وہ انسان کی عقل ہوتی ہے جو اس کو مدلول کی طرف رہنمائی اور خبر دیتی ہے، اس لیے اس کو دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں. یہاں پر ایک چیز آپ نے اور بھی سمجھنی ہے، عقلیہ جو ہے نا، عقل، یہ آپ کو وضعیہ میں بھی ضروری ہے، طبیعہ میں بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، انسان پاگل ہے، تو آپ چاہے جیسا مرضی لفظ استعمال کرتے رہیں، جو ایک لفظ انسانوں کا وضع کردہ ہو دوسرے لفظ کے لیے، اگر اس کے اندر عقل ہوگی تو وہ اس اشارے کو سمجھے گا، اس مدلول کی طرف رہنمائی حاصل کرے گا. اگر عقل ہی نہیں ہے تو مدلول کی طرف رہنمائی بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی. یا اسی طریقے سے اگر طبیعت کے اندر اس کے تقاضا پیدا ہوا، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اگر اگلا بندہ سیانہ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو تکلیف ہے. اگر وہ ہے ہی پاگل ہے تو اس کے سامنے ہائے ہائے کرتے رہیں یا اس کے سامنے کھلکھلا کر ہنستے رہیں، اس کو تو کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی طبیعت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ عقلیہ کی ضرورت آپ کو وضعیہ کے اندر بھی ہوتی ہے، طبیعہ کے اندر بھی ہوتی ہے، عقلیہ کے اندر تو ہوتی ہی عقل ہے. تو پھر یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر وضعیہ کو عقلیہ کیوں نہیں کہتے، طبیعہ کو عقلیہ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ عقل تو یہاں پر بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگرچہ عقل تینوں جگہ پر استعمال ہوتی ہے، لیکن چونکہ وضع کے اندر کچھ نہ کچھ عمل دخل وضع کا ہوتا ہے اور دلالت طبیعہ میں کچھ نہ کچھ عمل دخل طبیعت کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تین قسمیں کی ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ عمل ان دو چیزوں کا ہوتا ہے جو کہ تیسری قسم میں بالکل نہیں پایا جاتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی دو میں عقل بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی. یہ تین قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے. اگلے سبق کے اندر پھر ان تین کی دو قسموں کو ملا کر کل 6 قسموں کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے.